نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نیوز۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، وہ مقدس ساعتیں، وہ پرنور لمحے ہم پر سایہ فگن ہو چکے ہیں، جن کے لیے اہل ایمان پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ جنرل نیوز اس پرنور ساعتوں کے موقع پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فضیلت رمضان پیش کر رہا ہے، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز پورا ماہ آپ کا ساتھ رہے گا۔ کا میزبان خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کے مختلف موضوعات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں کردار ادا کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو، ٹی وی، ہر مسجد، ممبر کے محراب سے اور دیگر کئی پلیٹ فارم سے اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جنرل نیوز کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جتنے بھی ویورز ہیں، ہمارے ناظرین و سامعین ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو اس پاک مہینے کی آمد کی مبارکباد بھی جنرل نیوز کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو ہمارے غموں کو مٹانے اور خوشیاں لانے کا سبب بنائے۔ آج جہاں یہ عظیم و شان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، وہاں ایک عظیم قومی دن جو 23 مارچ کا، جس کو یوم قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، وہ عظیم دن بھی یہ ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اہلیان پاکستان کو یوم پاکستان کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً رمضان المبارک اور پاکستان کا بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک حسین امتزاج ہے کہ پاکستان بھی رمضان المبارک میں معرض وجود میں آیا، اور رمضان اور قرآن کا بھی ایک اہم تعلق موجود ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم اس پر کلام اگلی نشستوں میں کریں گے۔ یہ ماہ مبارک آتے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے اہل ایمان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، ان کی حرارت ایمانی تلملا اٹھتی ہے، اور مسلمانان عالم میں ایک خاص قسم کا ذوق اور شوق، روحانی کیفیت جو ہے وہ ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس پاک مہینے کی حسنات اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کی رحمتوں کے خزینے کو حاصل کرنے کے لیے ان کی لگن اور جستجو میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہر موسم آتا ہے، چاروں موسم پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، لیکن جو موسم بہار ہے اس کی اپنی ہی ایک شان نرالی ہے۔ گویا یہ ماہ مبارک جو ہے یہ بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے آتے ہی اہل ایمان کے دل جو ہے وہ ایمان کی جلا، ایمان کی ضوء، ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں، اور ایک قدرتی طور پر فرحت، روحانیت کی آسودگی اور ایک خوشی کے لمحات ایسے نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی کا ہمارے دلوں پر نزول ہو رہا ہے۔ ویسے تو سارے ہی مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اس مہینے کو سید الشہود کہا گیا، اس مہینے کو مہینوں کا سردار کہا گیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، یعنی قرآن میں رمضان کا ذکر آیا اور رمضان میں قرآن آیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اس ماہ مبارک میں ہی نازل ہوئی۔ تو پھر ظاہر ہے یہ ماہ مبارک اللہ کا مقدس مہمان بن کر ہمارے پاس آیا ہے، تو مہمان جتنی عزت و تکریم اور شان والا ہو، اس کے لائق اور اس کے معیار کے مطابق ہی اس کی تکریم کی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح سے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور فضیلت اس مبارک مہینے کی کیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر
یعنی جیسے موسم بہار آتا ہے، پھول کھلکھلا جاتے ہیں، خزاں ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی نیکیوں کی موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی انسان کے دلوں کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، روحانیت اس کی عروج پر چلی جاتی ہے، تقوی کا نور حاصل ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور پھر دوسری خاص اہم بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے آتے ہی نیکیوں کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب السماء، تیسری روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، یعنی جب ماہ مبارک آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت چھما چھم اس مبارک مہینے میں برستی ہے، جس طرح موسلا دھار بارش برستی ہے۔ ایسے ہی یہ رحمتوں بھرے دن اور برکتوں بھری راتوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحَنَّمِ، ابواب النار، دوزخ کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور اس مبارک مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے گناہوں کا صدور پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو دراصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اور پورے ہم یہ 11 مہینے گناہ کرنے کے ہمارے مزاج، ہماری طبیعت، عادت اس کی بن چکی ہوتی ہے، عادی ہو چکی ہوتی ہے، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، گویا کوئی بٹن تو نہیں دب جاتا، ہماری عادتیں تو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، تو اس لیے پھر وہ لوگ جو عام دنوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر پاتے، تو اس ماہ مبارک میں بھی ان سے گناہوں سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ شیطان کے ورغلانے سے نہیں کرتا، بلکہ نفس امارہ کی بنا پر کرتا ہے، اور اپنی گناہوں کی جو عادت ہوتی ہے ان عادتوں کی بنا پر اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس پاک مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ایسے ہی مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر سب سے زیادہ فضیلت جس مہینے کو حاصل ہے وہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی 11 بھائیوں کی جو خطائیں تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے معاف ہو گئیں، ایسے ہی اس ماہ مبارک کی برکت سے باقی 11 مہینوں کی خطائیں بھی اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو رحمت کا پیغام بن کر آیا ہے، جو مغفرت لے کر آیا ہے، جو جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے، جس کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے، جس کا ہر لمحہ اپنے جلوہ میں بے پایاں رحمتوں کو سموئے ہوئے ہے، جس کا ایک دن رحمت بھرا ہے، ایک رات مغفرت بھری ہے، ہر شب میں اللہ رب العالمین 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے تھے ان سب کے مجموعے کے برابر آخری شب میں اللہ تعالیٰ سب کو آزاد فرماتا ہے۔ ہر جمعے کی گھڑی میں 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزادی پاتے ہیں۔ یہ کس قدر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے
تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول مبارک یاد کیجئے، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر عذاب کرنا ہوتا تو ان کو رمضان المبارک اور سورۃ اخلاص ہرگز عطا نہ فرماتا۔ اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو یہ ماہ مبارک خود چل کر ہماری مغفرت کا سامان بن کر آیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جو خاص طور پر 5 چیزیں ایسی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صرف میری امت کو ہی ملی ہے، اس کے علاوہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت اس کے منہ کے اندر جو خالی معدہ ہونے کے سبب ایک بو محسوس ہوتی ہے، وہ بو اللہ کے نزدیک خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے دریا کی مچھلیاں تک بھی استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو ہر روز آراستہ کیا جاتا ہے، حالانکہ جنت تو پہلے ہی آراستہ پہ راستہ ہے، مگر اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے اس کو مزید سنوارا جاتا ہے، مزید اس کو نکھارا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس ماہ مبارک کی خصوصی طور پر اس امت کا خاصہ ٹھہری، وہ یہ ہے کہ وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندہ مومن کو ورغلا نہ سکے، اس کو بہکا کر گناہ نہ کروا سکے۔ تو اور 5ویں فضیلت فرمایا کہ جب آخری شب ہوتی ہے، پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان سب کے مجموعے کے برابر آخری رات میں ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کا آقا، اس کا مالک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے علاوہ بھی رمضان المبارک کی جب آخری شب آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی انعام ملنے کی رات ہوتی ہے، گویا بندہ مومن کو عیدی ملنے کی رات ہوتی ہے جو مغفرت کی صورت میں اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اور قرآن بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ رمضان و قرآن یشفعان، یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت، ان کی سفارش بندہ مومن کے حق میں قبول فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو آج یہ پرنور ساعتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، وگرنہ کیا خبر کتنے لوگ جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے درمیان موجود تھے مگر آج ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے ترستی ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ ابھی زلزلہ آیا، کتنے لوگ آنے واحد میں لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ترکی اور شام کے زلزلے میں ہزاروں لوگ بلا مبالغہ آنے واحد میں پلک جھپکنے میں چند سیکنڈوں میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ سانسوں کی مہلت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ہماری سانس چل رہے ہیں، تو یوں سمجھیے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ یہ پاک مہینہ آیا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں، عبادات کا ذوق و شوق پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کو اور نمازوں کو اپنا معمول بنائیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے، اپنے غلام و ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ یہ سارے اعمال
اعمال مغفرت کی اور بشارت کا اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پاک مہینے کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جنرل نیوز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔